کیا ان سے کیسے ہوتا ہوگا. تقریباً ناشتے کی جو ویرائٹی ہے وہ پراٹھا اور انڈا آملیٹ. اگر غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا. اچھا ملائی, سونے پہ سہاگا, ملائی بھی کھائی جاتی ہے. ارے ملائی یہ دودھ کا ست ہے, دودھ کا عطر, ست, یعنی یہ ملائی جو ہے جس سے دشمنی ہونا, یہ تینوں چیزوں کی اس کو عادت دلواتے آپ, آپ کی جان چھوڑ دے گا. یہ دل پکڑ کے بیٹھا رہے گا, کبھی ہاتھیں پکڑ کے بیٹھا رہے گا, آہستہ 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 مطلب یہ جان چھوڑ دے گا آپ کی, اپنی بیماریوں میں یہ پڑا رہے گا. اور آج کل یہ کوئی دشمن کھلائے نہ کھلائے, امی کھلا رہی ہے بچوں کو, ابو کھلا رہے ہیں, ابو بھی کھا رہے ہیں, امی بھی کھا رہے ہیں, نانی بھی کھا رہی ہے, دادی بھی کھا رہی ہے, اور بستر بھی ہے, اور مطلب مزے سے مطلب یعنی کہ بیماریاں جو ہے نا وہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں گھروں میں. بہت مطلب یہ چیزیں بہت ہیں. اچھا ہماری جیسے مخصوص برادری ہے وہ پاپڑ کھاتی ہے, مہمان گجراتی, یہ ناشتے کی مین ویرائٹی ہے. اچھا پاپڑ بھی ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے, یوں لگتا ہے کہ ہلکا پھلکا بالکل پنی جیسا ہوتا ہے, ایسا خطرناک ہوتا ہے, یہ تلا ہوا. یہ اتنا آپ غور کریں, یہ اتنا سا ہوتا ہے پاپڑ, اتنے اتنے ہوتے ہیں پاپڑ, آپ نے دیکھیں. یہ جب کڑکڑائے ہوئے تیل میں ڈالتے ہیں تو یہ چھوں کر کے یہ ایک دم پھول جاتے ہیں. یہ کیا پھولنا ہے, ہوا بھرتی ہے اس میں. یہ جب نرم پڑ جائے نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, تھوڑا قربانی دیں. اب یہ نرم پڑ جائے نا پاپڑ, اس کو آپ پاپڑ کو پکڑ کے یوں کریں. اب جو جس نے اس کو پھلایا تھا, موٹا کیا تھا نا, یہ موٹاپا اس کا یہ ٹپکے گا, تو یہ موٹاپا پیٹ میں جا کر طوفان مچاتا ہے. پاپڑ کا میں بھی شوقین ہوں, میں وہ توے کا سینکا ہوا کھاتا ہوں. کبھی تلا ہوا سامنے آ گیا تھوڑا کھا لیا, وہ الگ بات ہے, لیکن میں شوقین ہوں اس کا, مگر سینکا ہوا توے کا. یہ اس میں وہ صورت نہیں ہے, ڈیپ فرائڈ نہیں ہے, یہ وہ نقصان اور تباہی پیٹ میں نہیں بچائے گا. تو یہ آپ کو مطلب کہ مشورے دے رہا ہوں میں, یا اللہ میں نے کہہ تو دیا میں پاپڑ کا شوقین ہوں. اگر مجھے پاپڑ آنے شروع نہ ہو جائے تحفے میں, پاپڑ 100 قسم کے آتے ہیں, مبالغہ کر رہا ہوں, میں ایک مخصوص پاپڑ پسند کرتا ہوں, اب وہ نہیں بتاؤں گا. یہ نہیں پھر اس ٹائم وہ بیچارے عقیدت میں بیچنا شروع کر دیں اور مجھے کام نہ ہے. وہ مخصوص پاپڑ بنوانے پڑتے ہیں, سیزن میں مل بھی جاتے ہیں لیکن بنوانے بھی بعض اوقات پڑتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ترکیب بنتی ہے. ظاہر کو پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں بناتے ہیں بیچتے ہیں, تو ان کو بول دیا کہ بھائی یہ ہو تو دے دو, یا نہیں ہے تو کب تک دو گے بنا کر. یوں ہوتا ہے ہمارا. ہر پاپڑ مجھے طبیعت مطلب نہیں باتا نہیں ہے, اتنا نہیں باتا, مخصوص پاپڑ باتا ہے. آپ کو قیمتی مدنی پھول دیے, شاید آپ کتابوں میں بھی یہ مشکل ملیں گے یہ مدنی پھول آپ کو, یہ مدنی مذاکروں میں ملتے ہیں. اللہ مدنی مذاکروں کا قدرن بنائے. ایسے ایسے آپ کو مدنی مذاکروں کے شوقین ملیں گے کہ شاید وہ پیشاب دبا کے بیٹھے ہوں گے کہ عرب میں جائیں گے تو کوئی 2-4 سوال جواب نکل جائیں گے. یہ واقعی میں بولتا ایسے ہوتے ہیں. ان کو مطلب یعنی کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا, جس کو بولتے ہیں نا مدنی مذاکرے کے بغیر, وہ مطلب ان سے چھوٹتا ہی نہیں مدنی مذاکرے. ایک تعداد ہے مطلب ریگولر آپ کو ملیں گے, آ کر جلدی بیٹھ جائیں گے, عشاء بھی پڑھیں گے فیضان مدینہ میں. بھائی یہ اپنا کوئی یعنی کہ جائے نہیں. تو یہ جذبہ اللہ ہم سب کو عطا کرے. اس کا مطلب نہیں کہ پیشاب دبا کے بیٹھے, فزیکلی نقصان دے, ایک مبالغہ مطلب کہ لوگ مطلب بعض عیسائی بھائی ہوتے ہیں شوقین کہ وہ مطلب نہیں چھوڑتے, مطلب اس کو برابر سنتے ہیں. یعنی ایسے سے اٹھ کے جب کارکردگی آتی ہے نا, ہم اتنے سال سے ہمارا کوئی مدنی مذاکرہ نہیں چھوٹا, اتنے سال سے نہیں چھوٹا, ایسے ملیں گے آپ کو. تو آخر اس میں کیا ہے مدنی مذاکروں میں؟ تو تجربات, یعنی کہ ایک تو کتابوں میں مطالعہ علماء سے سنا ہو اپنی جگہ پر, پھر ایک تجربات, حکمت کی باتیں, تجربے کی باتیں, یہ بھی بعض اوقات بڑا فائدہ پہنچاتی ہے, آدمی کی زندگی سنوار دیتی ہے. کہ ہم نے 99 ٹھوکریں کھائی, 99 ٹھوکریں کھا کر ایک حکمت کا مدنی پھول حاصل کیا. وہ مدنی پھول آپ کو بغیر ٹھوکر کے تحفے میں دیا, آپ نے اٹھا کے یوں پھینک دیا. تو قدر تو اس وقت ہوگی نا جب ہماری طرح ٹھوکریں کھا کے آپ وہ حکمت کا مدنی پھول حاصل کرتے. میں مسئلے معلوم کرنے کے لیے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. یہ ٹاور سے بیٹھتا تھا, ایک بس کا نام, بس تو مشہور ہی ہوتی ہے 5C,
5C का लास्ट स्टॉप, बहुत लंबा रूट, बारह खड़े खड़े भी जाना होता। और अच्छा फिर ये कि वापसी में सदर तक गालिबन ये मिलती थी, फिर दूसरी बस पकड़ना, और इस तरह मतलब एक ने हम जाते थे 2-4 दोस्त मिलके, तो मुझे याद पड़ता है कि वन साइड ने जाने में 1.25 घंटा लगता था मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के स्टॉप तक। स्टॉप तो घर के पास बस उतारने से ही, रिक्शा टैक्सी तो ही नहीं, फिर वो चल के हजरत के घर हाजिर होते थे। ये मैं कदरदानी, पहले तो खैर बुजुर्गों ने जो सफर किए वो तो खैर उसका तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, फाके करके, और पहले सवारियां भी नहीं होती थी इस तरह की जो आजकल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मतलब इस तरह मसाइल मालूम करने के लिए हम जाते थे 2-3-4 दोस्त मिलके, और इनके पास जाके बैठते थे, सवालात करते थे, सवाल जमा करता था। बड़ा शौक था मुझे, बड़ा शौक था। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह तो ये कितना मुश्किल काम है, इतना वक्त देना, जाना, बस का किराया, फिर ये कि कोई मैं पार्टी या मालदार तो था नहीं, तो जिस तरह भी भारत मैं ये करता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल घर बैठे आपको सिखा रहा है। फैजान मदीना कराची वाले खुश नसीब हैं जो यहाँ आकर बैठकर सीख सकते हैं, और बहुत कुछ मदनी चैनल सिखाता है। इसकी कदर करने, इससे फायदा उठाने, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, आमीन। अमीर सुन्नत ने जो अभी ये पकौड़े वगैरह के हवाले से बताया, तलन के हवाले से बताया, अमीर सुन्नत का रिसाला है कबाब समोसे के नुकसानात, तो इसमें आपको जो है वो इस हवाले से मजीद मिल सकता है मवाद, और इसको आप पढ़ें और या उर्दू में भी इसको आप पढ़िए और तलन अपने बोलते जिस्म उर्दू में, की हिफाजत कीजिए। मेमनी में तलन चूदा हुआ ना, तलन नहीं चुका है तो उर्दू में भी पूरा चुका है। अच्छा उर्दू में तलन बोलते हैं? ना 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 ना, तली हुई चीजें, तली हुई चीजें। अब ये डीप फ्राइड में शायद ज्यादा समझती है कौम, या डीप फ्राई, तली हुई चीजें और डीप फ्राइड शायद यही बोलते हैं। मैं इंग्लिश में रॉन्ग नंबर ज्यादा लगाता हूँ, डीप फ्राइड बोलते हैं कि नहीं? डीप फ्राई है, फ्राई है, और ऑयली चीजें, ऑयली चीजें कहते हैं मुख्तलिफ, इसके अलग अलग चीजें होती है हुजूर। बाद चीजों को डीप फ्राई में कह देंगे, बाज़ ऑयली चीजें होती हैं, मतलब ऑयल टाइप की चीजें होती हैं, कुछ मुख्तलिफ जैसे जैसे जहाँ जिस तरह की बनती है, कोई छोटे कम तेल में बनती है, तो कोई ज़्यादा में, तो कोई वाकई इसको मतलब गोते लगाए जाते हैं पूरे तेल में, इसको स्विमिंग करके निकलती है। इस रिसाले का नाम जो है ना वो कबाब समोसे है, कबाब समोसे। इसका सीजन आने वाला है? जी हाँ बिल्कुल आने वाला है। अब एक तो बंदा रोजा रखे, फिर आपको ये भी ना खाने दें, एहतिकाफ करवाएं तो इसमें भी आप मना ना दें, ये इफ्तारी में बेचारे बाहर से मंगवाए और क्या करें। क्लिनिक जाए तो इसका भी ताना दें हमको तुम्हारे लिए चंदे करने पड़ते हैं गोलियां खिलाने के लिए। जाए तो कहाँ, जाए कहाँ? मदीने। बेचारे एहतिकाफ में ऐसे तप रहे होते हैं। शहर आप तरावी में शायद बहुत सौ का तजर्बा होगा, ना हो तो कर लेना। तरावी शुरू की जो 2-4 तरावी तो सुकून से गुजरेगी आपकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या, एक वो तरावी में तो दूसरा फिर वो ठाठू की वो सुर मिलाएंगे नहीं तो ये नहीं बोल रहे होते, यूं समझो ये कबाब समोसे पकौड़े बोल रहे होते। कबाब समोसे पकौड़े खाएंगे और ठंडे में ठंडा पानी उंडे लेंगे क्या, फिर हट जाओ। डॉक्टर की दुआओं का समर आ गया, मेडिकल स्टोर में जो स्टॉक था जो दवाओं का, अब इसके बिकने का सीजन आ गया। खांसियों का, नजलों का, बुखार का, क्लिनिक पर भीड़। 27वीं रात मुसलमान इबादत करें, डॉक्टर साहब मरीजों की खिदमत करें, कबर लाइन लगी हुई होगी। ईद के दिन घर के चक्कर लग रहे होंगे, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बुखार में तप रहा है, घर में पड़ा हुआ, मेहरबानी करें, जरा कुछ करें। ऐसे हालात हो जाते होंगे। ये इतना मतलब ये तजर्बा है ना, पहले तो एहतिकाफ में अवाम में होता था, अब इतना देखने को नहीं मिलता, जरा पता तो चलता रहता है। तो एहतिकाफ में क्या, ये बेचारा शुरू में सेट हो गया, फिर कोई पेट पकड़ के लोटड़ियां खा रहा है, किसी को 102 तो 103 बुखार चढ़ा हुआ है, और कोई मतलब वॉमिट
कोई सर के दर्द में मुब्तला बेचारे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ पड़ी कि ये गरीब जो है अब गरीब है, वह पेट के गरीब नहीं है, पेट को बहुत माल फराम कर रही है कमा कमा के। इसका समोसा ले लिया, उसने कबाब दिया तो वो अंदर स्टोर कर लिया, तो ये तरकीब है इनकी। फिर आहिस्ता से समझ पड़ा था। तो इसलिए कोशिश कर, लेकिन जो बीमार पड़े उसके बारे में ये हमको नहीं बोल रहा है कि कबाब समोसे बोल रहे हैं। मैं तो इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। बीमार तो बहुत से होते हैं, मैं भी होता हूँ, बाज़ औक़ात सब होते हैं, समझे। जिसको बीमारी भी नेमत है, रहमत है। तो एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं कि ज्यादातर मतलब बीमारियां जो है ये सिर्फ बदपरहेजियां और पेट में जो आया उसकी मतलब कुल्ली इख्तियारत उसको देने से ये बीमारियां ज्यादा आती हैं। एतिकाफ का मजा किरकिरा हो जाता है, बाज बेचारे एतिकाफ तोड़ के चले भी जाते होंगे बीमारी की वजह से। तो खाने में हल्कात रखेंगे, पेट हल्का रहेगा, इंशाअल्लाह आपको इबादत का लुत्फ आएगा। खाने के दिन बोलते हैं ना बहुत पढ़े, लेकिन ये कि जिंदगी भर खाने में एहतियात करनी है ताकि नमाजें और दीगर इबादतें हम दुरुस्त अंदाज पर कर सकें, वरना वो मुश्किल हो जाता है, फिर वजन बढ़ जाता है ज्यादा खाने से और बस परेशानियां। लेकिन हर एक का वजन खाने से बढ़ाओ जरूरी नहीं है, बाजू में दवाओं से भी बढ़ता है, ये भी तजर्बात हैं, लोग बताते हैं। मतलब तो हम बार कोई अगर खाकर भी हुआ है तो हम इसको आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं, ऐसे मौके पर दिल दुख सकता है उसका। अब ये बयान हुआ ना, पहले बोलना चाहिए, तो वो जैसे शुरू हुआ तो किसी ने किसी तरह हो सकता है मुस्कुरा के देखा हो, वो बेचारा वो भी अपनी जेब शर्म छुपाने के लिए वो भी मुस्कुरा पड़ा हो तो उसे माफी मांग लेना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह समझा करें, जो मैं कहना चाहता हूँ समझते होंगे। तो ऐसे मौके पर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ना मैंने किसी फर्द को कुछ बोला है, मैं समझाता रहता हूँ, ये पहली बार थोड़ी बोला है, शायद तो 100 बार बोला होगा, मुबालगा करूं तो समझाता रहता हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी समझ अता फरमाए, हम सबको समझ अता फरमाए, खाने पीने में हल्का हाथ रखें और अच्छी तरह चबा कर और वो ग़िज़ा खाएं जो हमारा पेट कबूल करे, तो इंशाअल्लाह खूब इबादत कर सकेंगे, खूब मदनी काफिलों के सफर कर सकेंगे। मदीना होगा, और दावत इस्लामी के 12 दीनी काम और मेरी मदनी बेटियां 12 दावत इस्लामी के 8 मखसूस दीनी काम की धूम मचाती रहेंगी। न खा के ये बेचारियां भी आजमाइश में रहती होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, जो अभी आपने मौजू लिया है खाने पीने के ताल्लुक से, अगरचे ये हर एक की इंडिविजुअल कोशिश होनी चाहिए इनफरादी तौर पर कि मैं ख़ुद को किन किन चीज़ों से बचाऊं और गौर करूं कि क्या क्या चीज़ें मुझे साइड इफ़ेक्ट दे सकती हैं। और बाकायदा इसकी तो एक मौजूद है, जो अमीर सुन्नत की किताब आदाब ताम पेट का कुफले मदीना, इसमें बहुत डिटेल मौजूद है। ताहम एक रिसर्च के मुताबिक इस एक वर्ड है किचन मेंटेन करना, किचन को डिसिप्लिन के साथ चलाना, जो कि उमूमन घर के अंदर जो पकाने वालियाँ होती हैं हमारे घर में, ख़वातीन ही पकाती हैं, उनके लिए ख़ास एक स्टडी आई थी कि उन्हें चाहिए कि वो खाना पकाते वक्त इसकी एक स्टडी कर लें कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो नुकसान दे सकती हैं, ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चों को भी जिस तरह की चीज़ें खिलाई जाती हैं टेस्ट के नाम पर, तो वो समटाइम ये होता है कि वो बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों की आदत हो जाती है और फिर इनके ब्लड में ही वो चीज़ें चली जाती हैं जो आगे जाके इनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो फीमेल हैं, कोई ज़्यादातर हमारे यहाँ तो औरतें पकाती हैं, उनको चाहिए कि वो दीगर चीज़ों की जब स्टडी करती है तो इन्हें पता होना चाहिए कि घर में कौन कौन सी चीज़ें कैसी पकनी है और एनर्जेटिक चीज़ें क्या होती हैं और ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ें क्या होती हैं, और उसको टेस्ट करने के लिए फिर कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं जो मुज़ीर सेहत हो जाती हैं। ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो सब तकरीबन पता होता है, वो रेसिपी के चक्कर में जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टी चीज़ें बना लें, अगरचे वो नुकसानदेह भी हो। और फिर घर वालों को भी यही होता है कि यार बहुत अच्छा खाना पक रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात वो खाना टेस्टी तो होता है, एनर्जेटिक नहीं होता और वो सम टाइम हमें नुकसान भी पहुँचा रहा होता है। तो ये इनके लिए भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह, ये सब नेट पर भी मिल जाता है, डॉक्टरों के पास भी इसके मतलब पूरे मेन्यू वगैरह मिल जाते हैं कि क्या क्या कितना कितना खाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये कौन इतना मतलब पंचायत करे। अब वो डॉक्टर साहब अब समोसा ना खाने दे, रोल का भी ना लिखे उसमें,
اب تو ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا کائے کو سمجھ میں آئے گا بھائی؟ نہ شامی کباب لکھے نہ مطلب گول کباب لکھے، تو کیسے ہوئے گا؟ حضور اب کہ رمضان تقریباً کی تو مین آئٹم پکوڑے ہیں. حضور اب تو تقریباً کہہ سکتے ہیں جو میں سال 2 سال 3 سال کا اگر میں ایسے زیادہ کا بتاؤں، یہ ٹوٹل ٹرینڈ تبدیل ہو چکا ہے. اور ایک طبقہ ہے، یعنی ایک چھوٹا طبقہ نہیں ہے، بڑا طبقہ ہے جو فوڈ کانشیس، اس کا ایک ورڈ ہے، وہ احتیاطی طور پر، یعنی کہ ان کو اس بات کا انداز، یعنی یہ پڑھے لکھے اور مالدار لوگوں کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ غذائیں کھائیں گے ہی نہیں. وہ مطلب نیوٹریشن آ چکے ہیں، اس طرح کی میل آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں کہ ان کو سب پتہ مطلب کہ وہ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کرتے ہیں. اور یہ گھروں میں بھی یہ ہو چکا ہے، عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے. لیکن بس وہ ایک طبقہ ہے جو اس کو باقاعدہ سیریس لے کر چل رہا ہے، ہر کوئی سیریس لے کر نہیں چل رہا. تو یہ اب اتنی ڈھکی چھپی چیز رہی نہیں ہے، کامن ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑا اس وقت بزنس ہے. اس وقت جو میں جو ڈسکس کر رہا ہوں، آپ نے جو اس وقت احتیاطیں بتائی نا، یہ سمجھے لاکھوں روپے یہ لوگ لے کر یہ بتاتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر وہ سب مطلب کہ کرواتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ مطلب کہ پوری پروموشن ہوتی ہے. تو ہے تو یہ ایسا ٹاپک کہ اس کو جتنا ہم لیں اتنا شاید کم ہے، اور لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ علم ہونے سے حضور پتہ ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، عمل سے فرق پڑتا ہے. اب دوا جیب میں ڈالنے سے تو بیماری دور نہیں ہوگی جب تک ہم ٹیبلٹ کھائیں گے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ گے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ آیت قرآنی ہے، تو یہ سمجھانے سے فائدہ دیتا ہے. اور بعضوں نے تو اپنے بڑے وزن کم کیے، نارمل مطلب اس میں آ گئے، اور ماشاءاللہ بیماریاں بھی ان کی بھاگی ہیں اس طرح مدنی مذاکروں سے سن کر ماشاءاللہ عمل کرنے سے. الحمدللہ الحمدللہ. بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، بکلیٹ ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ پیارستان بھائیو لے لیں. مطلب کیا اس میں نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا رسالہ ہے، اور رسالے جیسا وزن ہو جاوے نا تو کم آ جائے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بالکل ایک مطلب کم والیوم کا یہ ایک رسالہ ہے، فیو پیجز. اور اس کم رسالے میں مطلب کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ وزن کم کرنے کے لیے پیج بھی کم ہے، اتنے کم پیج میں وزن کم کروا دیتا ہے یہ رسالہ. بس اللہ توفیق دے پڑھنے کی اور عمل کرنے کی. میں نے یہ بہت بانٹے ملاقات میں، تو جو بھی اس طرح کے اکثریت اسی طرح کے آتے تھے کہ جن کو اس رسالے سے، تو میں الٹا کر کے دیتا تھا. اب مجھے شرم آتی تھی کہ یہ پڑھے گا تو یا تو شرمندہ ہوگا یا مسکرا کر چلا جائے گا، کہ میں اس لیے ملنے تھوڑی آیا تھا کہ میرے کباب سموسے میرے منہ سے چھین لو تم. تو یہ الٹا کر کے بہت بانٹے. ایسے چٹکلا میں نے آپ کو عرض کیا گیا، آگے جا کے کھولے تو مطلب مسکرانا اور رونا ہو جو ابھی اس کا میٹر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 3 کال ایک ساتھ چلا رہے ہیں. طارق جاوید اتاری سرگودا سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اور مرشد پاک کی کاوشوں سے ماشاءاللہ عز و جل دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے. ہمارے جیسے کئی خطاکار گنہگار اللہ عز و جل کے حکم سے راہ راست پہ آ گئے. تو مرشد پاک کی اصلاح کے نتیجہ میں الحمدللہ عز و جل میں اور میرے بچوں کی اماں نے رجب شریف کے روزے رکھنے شروع کیے ہوئے ہیں. 1 رجب سے ہی رکھے ہیں ماشاءاللہ، اور آج 5واں روزہ رکھنے کی نیت ہے. عبدالحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں ترکی سے. یا سیدی، آپ کا مدنی مذاکرہ نمبر 2300 تک پہنچ گیا ہے. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں دے. سیدی یہ بتائیے، آپ اتنی استقامت کے ساتھ مدنی مذاکرے کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ اللہ آپ کی استقامت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. امیر سنت کو مدنی مذاکرے کے 2300 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم اسی طرح ہمیں علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے. سوال عرض یہ ہے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ آغاز کب ہوا اور کس طرح ہوا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے. میرے گھر والوں کی، اساتذہ کرام کی بے حساب بخش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ اللہ الحمدللہ. مدنی مذاکرہ جو ہے نا، یہ پہلے یہ نام نہیں تھا،
میں مسائل پڑھنے کا یہ نمازوں کے اس طرح کے شوق میرا اگر کہوں کہ بچپن سے تھا تو بچپن سے تھا، مسائل کا شوق. پھر یہ تھوڑا مطلب کہ اور بڑا ہوا، جوانی کی طرف جیسے آیا تو کسی کتاب کسی کو ہاتھ لگتی کہ جس میں لکھا ہوتا مسئلہ، گجراتی کتابیں بھی پڑھی ہے میں نے، مسئلو، تو یہ مجھے مزہ آ گیا اس میں، تو یہ مطلب ہے. اچھا، اور یہ بہار شریعت کا ایک دور میں درس دیتا تھا کسی دور میں، یہی اپنے انجمن بنا لی کوئی تو 10-5 جمع کر لیے اسلامی بھائی، جو اصطلاح بھی نہیں تھی اسلامی بھائی کی، اور خبر لگانی اخبار میں تو خود ہی اخبار میں جا کے دے آتا تھا کہ بہار شریعت کا درس فلاں جگہ. خیر یہ کرتا تھا میں، مسائل کا بڑا مجھے شوق، اور بہار شریعت یہ مسائل کی کتاب ہے. پھر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ان مانوگر ہاتھ میں آیا، مسائل یہ بھی میں نے اس کا بتایا کہ میں کس طرح ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور اس طرح ترکیب بنتی گئی. مسائل کا میرے پاس ذخیرہ میرے ذہن میں الحمدللہ ہوتا چلا گیا. تو ایک دور تھا کہ میں کسی نے اپنی مطلب جگہ تھی ان کی، کوئی چھوٹا سا کمرہ تھا مطلب نیچے کی، کچھ شاید اسکول اس میں یہ چلاتے تھے، تو ہمارے ساتھی ہوتے تھے تو ہم لوگ مل کر وہاں جمع ہوتے کہ اجتماع کرتے. اس میں مجھے وہی سوال جواب کا سلسلہ ہوتا، مگر مدنی مذاکرے کا یہ ہمارا نام نہیں، بس سوال جواب ہوتے تھے. اور پھر یہ کہ اور آگے پھر امامت کی طرف ترکیب ہوئی، تو امامت نور مسجد، وہاں بھی ہم ہفتہ وار اجتماع انجمن بنائی تھی، اس کے تحت کرتے تھے. تو اس میں بھی میرا سوال جواب کا وہ سیگمنٹ، اب تو سیگمنٹ بولتے ہیں شاید، تو یہ ہوتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر دعوت اسلامی کی ترکیب بنی، تو ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا تھا نا، اس میں بھی غالباً ایک اس میں بھی چکر ایک مطلب حصہ ہوتا تھا اس کا کہ وہ پرچیاں لکھ کر سوال آتے تھے، ان میں اس کے جواب دیتا تھا. وہ 1 to 1 بحث نہیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا سوال کر لیں. تو اس طرح کچھ ترکیبیں تھیں ہماری. پھر آہستہ آہستہ اور آگے بڑھے، پھر وہ مذاکرہ شروع ہوا، پھر اس کا نام شاید مدنی مذاکرہ بنا، اور یہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت جامعۃ المدینہ، اور یہ ترکیب میں شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یوں اب بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچا. تو یہ 2300 جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو غالباً مدنی چینل کا فگر ہوگا کہ مدنی چینل پر جب سے لائیو مدنی مذاکرے شروع ہوئے، یہ 2300 کا ایپیسوڈ قسط آج ہے. یہ ابھی نظر پڑی، بولا تو مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو خصوصی مدنی مذاکرے جب میں کراچی میں ہوتا ہوں تو عام طور پہ مدنی مذاکرے جیسے آج 6، تو یہ 6 خصوصی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اب غریب زادہ حاجی عبید رضا یہ خصوصی مدنی مذاکرے سنبھال رہے ہیں، اور میری موجودگی میں بھی میرے پہنچنے تک یہ اکثر ہوتے ہیں اور سنبھال لیتے ہیں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور ہمت دے، اور حافظہ مضبوط ہو. مسائل پر ان کی بھی ماشاءاللہ اچھی پکڑ ہے، اچھا مطالعہ ہے. کچھ فتویٰ نویسی بھی کی ہے، مدنی بھی ہیں، یہ درس نظامی بھی کی ہے الحمدللہ. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو یوں یہ بھی سنبھالتے ہیں. دوسرے سائیں بھائی بھی اہل علم اطراف میں ہوتے ہیں ان کے، جو مطلب یعنی کہ ضرورتاً مشورہ دیتے ہیں. جیسے مجھے بھی مشورے آتے رہتے ہیں، روایتیں آتی رہتی ہیں. روایتیں بعض 12 پڑھی ہوتی ہے بعض، لیکن لفظ تو لفظ یاد ظاہر ہے کہ ہونا مشکل ہوتا ہے. تو یوں مطلب کام چلتا رہتا ہے الحمدللہ. تو یوں میرے جو خصوصی مدنی مذاکرے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ 2300 سے ان کی تعداد زیادہ ہو، کہ وہ تو اس میں ہے نہیں نا، اس گنتی میں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب استقامت کیسے ملی؟ وہ اللہ استقامت عطا فرماتا ہے، اس میں تو اپنی کوئی کاری نہیں چلتی. اب میرا جذبہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حتی الامکان میں مدنی مذاکرے مس نہیں کرتا. کبھی کبھی بخار بھی چڑھا ہوتا ہے مجھے، روز نہیں، کبھی کبھار بخار چڑھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے تو بیٹھا ہوں،
اور کوئی چھوٹا موٹا مرض وہ بدن کو ہلا رہا ہے میں جم جاتا ہے، میں نہیں چڑھوں گا. یہ کہ آپ کو ترغیب کے لیے اس کو یہ بھی کہو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت نہیں سیٹ، تو میں میڈیکل دوائیں گولیاں ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ کم استعمال ہے میری، میں ڈرتا ہوں ان سے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی یار مدنی مذاکرہ ہے، چلو یار فلاں ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں میں، تو وہ ٹیبلٹ پھر کھا کے میں بیٹھ جاتا ہوں. الحمدللہ کہ یہ میرا مدنی مذاکرہ مس نہ ہو. تو بہت کم ہی مدنی مذاکرے مس ہوتے ہیں. رمضان شریف میں پچھلی رمضان میں بھی یاد پڑتا ہے ایک بھی مس نہیں ہوا تھا، جی ایک بھی نہیں ہوتا. ورنہ کبھی کبھی بخار اور ہاں اس طرح ترکیب میری بنی ہے کہ وہ ہمت نہ رہی تو پھر غیرحاضری ہوئی ہے، بلکہ اکا دکا ہی ہوئی ہے. تیسرا بھی کسی ہوتا ہے رمضان. فجر کی نماز کے بعد، بیان کے بعد بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید لاسٹ ٹائم بھی مستقل آنا ہوا تھا. اچھا شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کوئی میں بھی مس نہیں ہوا تھا شاید. ہمیں ہاں زیادہ آیا تھا پچھلی بار غالباً. وہ یہ تو آپ کی مہربانی ہے، استغفر آپ شفقت فرماتے رہتے ہیں. آئے گا چنو آئے اچھے ونجا میں پھر اچ جاتا تھا. پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے بڑھا دیتے تھے کہ یار یہ تو آپ خلاصہ کرو اس کا، آپ آ جاؤ یار. یہ بیپاری ہے نا، مگر یہ محبت ہے. انہیں ایک فرد کبھی نہیں چاہے گا کہ میری شخصیت تقسیم ہو. یہ دنیاوی طور پر آدمی اپنی شخصیت کو تقسیم کرنا پسند نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے جو ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی کو شخصیت کو آگے بڑھاتے بھی ہے نا، جبکہ وہ اہل ہو، تو اپنی شخصیت کٹتی نہیں ہے، گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے. یوں سمجھ لو. تو ایسا وسوسے ہونے نہیں چاہیے کہ اللہ پاک کس بات میں راضی ہے ہم کو نہیں پتا. ہم کسی کو آگے بڑھائیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی پیٹھ تھپکیں گے، اور اگر اس نے کوئی دین کا کام کر دیا تو ہم کو ثواب تو ملے گا نا. اور اگر نہیں بھی کرے گا ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، ثواب تو ملے گا نا. اس میں کیا ہے؟ تو یہ اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے کوئی نعت اچھی کوئی ایسا کلام آ گیا اب میں بچا لوں کہ میں تو وہی وہ بڑی رات کو پڑھوں گا اور لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہوں گے جو کہ یار کیا کلام دیا ہے، کیا بات ہے. ایسا ہو نا تو کسی اور نعت خان کو دے دینا چاہیے. میں صحیح بول رہا ہوں. میں کبھی کبھی اپنے مضامین، میں کبھی حاجی عمران مجھے اپنے تیار مضامین بھیج دیتے ہیں کہ یار الیاس تم کرو یار یہ بیان. ابا غیبت کی تباہ کاریاں کتاب آپ کو یاد ہوگا، جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ ہی نے کہا تھا کہ یہ بھیجو عمران کو، اپنے جب لکھیں گے چھاپیں گے، جب چھپے گی تب دیکھیں گے، عمران کو بھیج دو، یہ بیان کرتا رہے گا. یہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنا ثواب جاری ہوتا رہے گا. ہم لوگ کرتے تھے یہ، میرے ساتھ جو تعاون کرتے تھے، اور یہ ہم لوگ بنا کر مضمون آپ کو، تب تو وہ یہ سوشل میڈیا تھا بھی نہیں، بہت آپ نے ای میل کے ذریعے آتا تھا، کمپیوٹر اور یا ای میل کرتے تھے ہم آپ کو. الحمدللہ یار یہ بیان ہوتا رہے گا اور اپنی کتاب بھی آتی رہے گی، لکھتے رہیں گے. تو الحمدللہ وہ کیا فرق پڑا؟ غیبت کی تباہ کاریوں میں کیا مقبولیت میں کمی آئی؟ میری اگر کچھ عزت تھی تو کیا گھٹ گئی؟